الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موضوع پر مسح کی مدت کے بارے میں پڑھیں گے کہ موضوع پر کتنی مدت تک مسح کر سکتے ہیں۔ مقیم کے لیے مسح کی مدت 1 دن 1 رات ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہے۔ یعنی کہ موضوع پر مسح کی مدت حدث کے لاحق ہونے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، نہ کہ موضوع کو پہننے کے وقت سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا 8 بجے، اس نے مثال کے طور پہ 8 بجے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد اس نے موزے چمڑے کے پہن لیے، اور پہننے کے بعد ابھی سے یہ مسح نہیں کرے گا۔ اب تو اس کو پاؤں دھوئے ہوئے ہیں، اب تو مسح کی ضرورت نہیں ہے، اور مدت بھی اس کی اب سے شروع نہیں ہوگی۔ یعنی 8 بجے سے 1 دن 1 رات نہیں شروع ہوگا، بلکہ اب جب اس کا وضو ٹوٹے گا، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 8 بجے وضو کیا اور اس نے موزے پہن لیے، اب 10 بجے جا کر اس کا وضو ٹوٹتا ہے، اب یہ 10 بجے دوبارہ نیا وضو کرے گا، اس وقت یہ مسح ان موضوع پر کرے گا۔ تو اب آج 10 بجے سے اس کا وقت شروع ہوگا، 8 بجے سے نہیں۔ جب سے اس کا وضو ٹوٹا ہے اس کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوگا، تو گویا کہ آج 10 بجے سے کل 10 بجے تک اس کا وضو اس کا موضوع پر مسح کر سکتا ہے اگر مقیم ہوگا، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن اور 3 راتیں۔ لیکن یہ مدت شروع کب ہوگی؟ وضو کرنے کے وقت سے نہیں، بلکہ جب ایک مرتبہ وضو کیا، موزے پہن لیے، اب جب اس کا وضو ٹوٹے گا اس وقت سے اس کی مدت شمار ہوگی۔ اگر کسی نے آج 8 بجے وضو کیا ہے اور اس کا وضو شام کے 4 بجے اگر جا کے ٹوٹتا ہے، تو اب مدت شام کے 4 بجے سے شروع ہوگی اور کل شام کے 4 بجے تک اس کا وقت رہے گا۔ اور اگر مسافر تھا تو آج شام کے 4 بجے سے لے کے 3 دن تک اس کا مسح رہے گا۔ تو اس میں یہ بات ضروری ہے کہ مسح کی مدت جو ہے وہ موزہ پہنتے ہی شروع نہیں ہوتی، بلکہ موزہ پہننے کے بعد اب یہ وضو جو اس نے کیا تھا، یہ جب ٹوٹے گا، وضو ختم ہو جائے گا، اس وقت سے شروع ہوگی، پھر اگلے دن اسی وقت تک اس کا مقیم کا رہے گا، اور مسافر کا اس کے بعد پھر 3 دن جب بھی ہو جائیں گے۔ اگر مقیم نے اپنی مدت مکمل کرنے سے پہلے ہی سفر کر لیا تو اب وہ مسافر کی مدت پوری کرے گا۔ ایک آدمی مقیم تھا، اپنے گھر میں تھا، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے موزے پہنے، اور موزے پہننے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ دوبارہ وضو کرتا ہے اور موضوع پر مسح کر لیتا ہے، تو اب 10 بجے مثال کے طور پہ اس کے مسح کی مدت شروع ہوگی، تو کل 10 بجے تک رہے گی۔ لیکن اس نے شام کے 10 بجے تھے، ابھی اس کو 12 گھنٹے اپنے مدت میں باقی تھے، لیکن شام کے 10 بجے اس نے سفر کی نیت کر لی، کہیں سفر کر رہا ہے، تو ابھی 24 گھنٹے اس پر گزرے نہیں ہیں، ان کے اندر اس نے سفر کر لیا، تو سفر کرنے کی وجہ سے اب یہی مسح جو اس نے 24 گھنٹہ کرنا تھا، اب یہ 3 دن اور 3 راتیں ہو جائے گا۔ اب کل 10 بجے تک اس کا مسح ختم نہیں ہوگا، بلکہ اب 3 دن اور 3 راتیں ہوں گی، کیونکہ اب یہ مسافر ہو جائے گا۔ اگر مسافر 1 دن 1 رات کے مسح کے بعد مقیم ہو گیا تو اس کے مسح کی مدت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی آدمی سفر کی نیت سے چلا تھا اور اس نے یہاں سے وضو کیا، موزے پہنے، اور اب ان پر مسح کیا، یعنی آج اس نے مسح کیا 10 بجے، تو اس کا اب 3 دن تک اس پر مسح رہے گا۔ لیکن یہ جو ہی سفر میں چل رہا تھا تو 24 گھنٹے کے اندر یہ واپس آ گیا، تو جب 24 گھنٹے کے اندر یہ واپس آ گیا، گھر پہنچ گیا، تو اب یہ مسافر نہیں رہا، اب یہ مقیم ہو گیا۔ اس نے سفر کیا تھا تو 3 دن 3 رات مسح کرنا تھا، لیکن اب دوبارہ مقیم ہو گیا تو اب وہ 3 دن 3 راتیں نہیں ہوگی، اب وہی مقیم کے 24 گھنٹے ہوں گے۔ یعنی 24 گھنٹے کے اندر اگر واپس آ گیا تو 24 ہی گھنٹے تک اس کا مسح چلے گا۔ اگر مسافر 1 دن 1 رات سے کم مسح کرنے کے بعد مقیم ہو جائے
تو ایک دن ایک رات کی مدت مقیم کی مدت پوری کرے گا۔ اگر مسافر تھا، مسافر ایک دن ایک رات سے کم مسا کرنے کے بعد مقیم ہو جائے تو ایک دن ایک رات کی مدت پوری کرے گا۔ وہی ہے کہ اگر کوئی سفر کرنے کے لیے گیا تھا لیکن ایک رات اور ایک دن سے کم میں یہ واپس آ گیا تو اب اسی وقت یہ موزے نہیں اتارے گا، بلکہ اب اس کو چونکہ مقیم کو بھی ایک دن ایک رات ہے تو ایک دن ایک رات اپنے مکمل کرے گا، اس کے بعد یہ موضوع کو اتار کے نئی طرح سے دھوئے گا۔ نواقض المسح علی الخفین کہ مسح ٹوٹتا کس چیز سے ہے، مسح کو توڑ دینے والی چیزیں۔ مندرجہ ذیل 5 چیزیں مسح کو توڑ دیتی ہیں۔ جو چیز وضو کو توڑتی ہے وہ مسح کو بھی توڑ دیتی ہے۔ اب اس کا وضو ٹوٹ گیا تو مسح بھی ٹوٹ گیا، وضو کرے گا نئے سرے سے تو مسح بھی ان پر نئے سرے سے کرے گا۔ اب موضوع کو اتارنا نہیں لیکن مسح تو نئے سرے سے کرنا ہے۔ موضوع کو اتار دینے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے، اس نے موزے اتار دیے تو اب مسح ٹوٹ گیا، اب دوبارہ اس کو پاؤں دھونے اور پھر موزے پہننے اور پھر دوبارہ مسح اس کا شروع ہوگا۔ جب پنڈلی تک پاؤں کا اکثر حصہ کھل جائے تو مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ یا تو بالکل موضوع کو اتار دیا تھا یا اس نے پنڈلی تک موضوع کو اتار دیا تھا۔ جب پنڈلی تک پاؤں کا اکثر حصہ کھل جائے تو مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ مسح کی مدت کے ختم ہونے سے مسح باطل ہو جاتا ہے۔ اب اگر مقیم تھا تو جو ہی 24 گھنٹے ہو گئے تو مسح ختم ہو گیا، کیونکہ مقیم کے لیے 24 ہی گھنٹے تھے، اور اگر مسافر تھا تو 3 دن 3 راتیں ہو گئیں تو مسح ختم ہو گیا۔ اب موزوں کو اتارے گا، پاؤں کو دھوئے گا، پھر دوبارہ موزے پہنے گا۔ جب پانی دونوں موضوع کے اندر داخل ہو کر دونوں قدموں میں سے کسی ایک کے اکثر حصے کو بھگا دے تو مسح ختم ہو جائے گا۔ موضوع کے اندر پانی چلا گیا اور پانی نے پاؤں کے اکثر حصے کو بھگو دیا، تر ہو گیا، تو اب بھی مسح ختم ہو جائے گا، کیونکہ پانی نہیں جانا چاہیے اور جب پانی چلا گیا تو مسح ختم ہو گیا۔ سر پر مسح کرنے کے بدلے، اچھا اب یہ سر کے 2-3 مسائل سر کے مسح کے بتائیں گے کہ سر پر انسان مسح کرتا تھا بالوں پر۔ اگر کسی نے برقع پہنا ہے عورت نے، یا مرد نے ٹوپی پہنی ہے، امامہ پہنا ہے، یا کپڑے اور دوپٹے وغیرہ ہیں، تو کہتے ہیں سر پر مسح کرنے کے بدلے برقع، ٹوپی، امامہ، کپڑے، دوپٹہ پر مسح جائز نہیں ہے، بلکہ دوپٹہ اتار کے بالوں پر مسح ہوگا۔ کوئی عورت دوپٹے پر مسح کر لے یا مرد ٹوپی پر مسح کر لے، امامے پر مسح کر لے، وہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونے کے بجائے دستانوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی نے ہاتھ دھونے کے بدلے دستانے پہنے اور انہی پر کیا کر لیا، مسح کر لیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مسح خالی موضوع کی صورت میں اجازت دی ہے، دستانوں پر یا سر پر کوئی چیز لگا کر اس پر مسح کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو یہ آج مسح جو موضوع پر تھا اس کا جو مضمون تھا وہ ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔